بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیکٹیکل کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ ناظرین محترم، والدین اصل پیار اور قربانی کی نشانی ہوتے ہیں۔ ان کے لیے اپنے بچوں کی بھلائی سے آگے کچھ بھی اہم نہیں ہوتا۔ آج کی کہانی اس بات کو ایک بار پھر سے صحیح ثابت کرے گی۔ ادریس بنگلہ دیش کا ایک عام سا غریب شخص تھا اور اس کی 3 بیٹیاں تھیں۔ اس شخص کی کہانی نے سارے انٹرنیٹ کو تب ہلا کر رکھ دیا جب اس کی اپنی بیٹیوں کے لیے محبت کی داستان دنیا کو پتہ چلی۔ آکاش نام کے مشہور فوٹوگرافر نے ادریس کی یہ کہانی انٹرنیٹ پر اپلوڈ کی۔ 3 بیٹیوں کے اس باپ نے اپنی ساری عمر غربت میں گزاری تھی۔ اس کا دن بھی ایک عام غریب شخص کی طرح ہی شروع ہوتا تھا، لیکن فرق صرف اتنا تھا کہ اس کے نصیب میں معاشرے کا سب سے گندا تصور کیا جانے والا کام آیا تھا، لیکن وہ اسے بھی خندہ پیشانی سے محض اس وجہ سے سر انجام دیتا تھا تاکہ اس کی بیٹیاں کالج میں جا سکیں۔ ادریس سارا دن گٹر کی صفائی کرتا تھا تاکہ اس کی بچیاں کالج میں تعلیم حاصل کر سکیں۔ آئیے ادریس کی سنائی گئی کہانی اسی کے الفاظ میں سنتے ہیں۔ میں نے اپنے بچوں کو کبھی بھی میرے کام کے بارے میں نہیں بتایا کیونکہ میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ میرے کام کے بارے میں شرمندہ ہوں۔ جب میری سب سے چھوٹی بچی نے مجھ سے ایک دن یہ پوچھا کہ بابا آپ کیا کام کرتے ہیں، تو میں نے اسے محض یہ جواب دیا کہ میں محنت مزدوری کرتا ہوں۔ ہر روز گھر لوٹنے سے پہلے میں اچھی طرح نہاتا تاکہ اپنے جسم کے ساتھ لگے ہر اس نشان کو مٹا سکوں جس کے ذریعے میرے بچوں کو میرے کام کے متعلق پتہ چل سکے۔ میں اپنی بچیوں کے لیے چاہتا تھا کہ وہ اسکول جائیں اور تعلیم حاصل کریں۔ میری خواہش تھی کہ وہ لوگوں کے ساتھ سر فخر سے بلند کر کے بات کر سکیں اور کوئی بھی ان کو حقیر سمجھ کر ان کے ساتھ بات نہ کرے، جیسے کہ اکثر لوگ میرے ساتھ کرتے ہیں۔ لوگ ہمیشہ میرے ساتھ بدتمیزی سے بات کرتے ہیں، لیکن میں نے اپنی جمع پونجی اور کمائی کا ایک ایک سکہ بھی اپنی اولاد کی تعلیم میں لگا دیا ہے۔ میں نے کبھی بھی نئے کپڑے نہیں خریدے۔ میں نے ہمیشہ اس رقم کو اپنی بیٹیوں کے لیے کتابیں خریدنے پر خرچ کیا۔ میں صرف عزت چاہتا تھا جو کہ میرے پیشے کے بعد مجھے مل نہیں سکتی تھی۔ میں ایک عام سا گٹر صاف کرنے والا مزدور ہوں۔ جب ایک بار میری بیٹی کی کالج کی فیس دینے کا وقت قریب آ گیا تو میرے پاس پیسے نہیں تھے، حتیٰ کہ اس کی فیس کی آج آخری ڈیٹ تھی۔ آج میں کام بھی نہیں کر سکتا تھا۔ میں گندگی کے ایک ڈھیر کے پاس پریشان حال بیٹھا اپنے آنسو روکنے کی کوشش کر رہا تھا۔ آج میرے اندر کام کرنے کی ذرہ برابر بھی ہمت نہیں تھی۔ میرے ساتھ کام کرنے والے لوگوں کو اندازہ تھا کہ میں بہت پریشان ہوں اور وہ بھی مجبور آنکھوں سے میری طرف دیکھ رہے تھے، لیکن کوئی بھی میرے پاس نہ آیا۔ میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ میں اس بات کا تصور بھی نہیں کر پا رہا تھا کہ کیسے میں اپنی بیٹیوں کو یہ بتاؤں گا کہ آج تمہارا باپ اس قابل بھی نہیں رہا کہ وہ تمہاری کالج کی فیس ادا کر سکے۔ میں نے سوچا کہ میں غریب پیدا ہوا تھا اور ایک غریب آدمی کے نصیب میں بھلا اور کیا ہو سکتا ہے، لیکن کسے معلوم تھا کہ میری قسمت میں کیا لکھا جا چکا ہے۔ جب دن کا سورج ڈھل رہا تھا تو میرے ساتھ کام کرنے والے تمام لوگ اس جگہ آئے جہاں میں بیٹھا تھا، اور سب نے پوچھا کہ کیا تم ہمیں اپنا بھائی سمجھتے ہو؟ میں ہکا بکا ان کے منہ کی طرف دیکھ رہا تھا، اور اس سے پہلے کہ میں انہیں کچھ جواب دوں ان سب نے اپنی آج کی سارے دن کی کمائی میرے ہاتھ پر رکھ دی۔ جب میں نے انکار کیا تو ان سب نے کہا کہ ہم سب کو بھوکے مرنا منظور ہے، لیکن آج ہماری بیٹی کے لیے کالج جانا ضروری ہے۔ میرے سارے الفاظ ختم ہو چکے تھے اور مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ میرے بولنے کی طاقت سلب کر لی گئی ہو۔ میں نے اس دن حسب عادت اپنا پیشہ چھپانے کے لیے غسل بھی نہیں کیا۔ میں آج اپنے گھر ایک گٹر صاف کرنے والے کے طور پر ہی آیا تھا۔ آج میری بیٹیاں یونیورسٹی سے تعلیم لے کر فارغ ہو چکی ہیں اور وہ مجھے کام کرنے کی اب اجازت نہیں دیتی۔ میری تینوں بیٹیاں اب بہترین جگہوں پر نوکری کرتی ہیں، لیکن اکثر میری وہ بیٹی جس کی فیس کے لیے میرے پاس پیسے نہیں تھے مجھے اس جگہ لے کر جاتی ہے جہاں پر میرے ساتھ کام کرنے والے سب لوگ اکٹھے ہوتے ہیں۔ وہ ان سب کو کھانے کے لیے فری کھانا دیتی ہے۔ وہ سب اس کے کام پر ہنستے بھی ہیں اور خوش بھی ہوتے ہیں، اور اس سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیوں ہمیں بنا کسی مطلب کے کھانا کھلاتی ہے، تو وہ انہیں کہتی ہے کہ اس دن آپ نے میری وجہ سے کھانا نہیں کھایا تھا۔ آپ سب میرے لیے دعا کریں کہ میں اس قابل بن جاؤں کہ میں آپ کے لیے ہر روز کھانا لا سکوں۔ اب میں کبھی غریب محسوس نہیں کرتا۔ جس باپ کی ایسی بیٹیاں ہوں وہ کیسے اور کیوں کر غریب محسوس کر سکتا ہے۔ اس کہانی نے ہزاروں لوگوں کو سبق دیا اور ادریس 3 بیٹیوں کو مشکل صورتحال کے باوجود بھی پڑھانے میں کامیاب ہوا۔ وہ اپنی محنت کی وجہ سے ہی اپنی بچیوں کو پڑھا سکا تھا۔ اسے ہر گٹر میں غوطہ لگا کر رکاوٹوں کو اپنے ہاتھوں سے صاف کرنا پڑتا تھا، لیکن وہ پھر بھی ہمت نہ ہارا اور اپنی بچیوں کے مستقبل کے لیے محنت کرتا رہا۔ آج نہ صرف وہ اپنا کام چھوڑ چکا ہے بلکہ اپنے سابقہ پیشے سے منسلک لوگوں کی مدد بھی کرتا ہے، اور یہ سب اس کی محنت کی وجہ سے ہی ممکن ہو پایا۔ اس کی بیٹی جیسیکا اغوا ہو چکی تھی۔ 7 ماہ پہلے وہ پراسرار طور پر گھر سے نکلی اور پھر کبھی واپس نہ آئی۔
اس کے اغوا ہونے نے سارے خاندان کو اندر سے توڑ کر رکھ دیا تھا، لیکن خاص طور پر اس کی ماں کو اپنی بیٹی کا بہت غم تھا۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ وہ کئی بار اپنی ماں سے لڑی تھی، اس وجہ سے پولیس کو شک تھا کہ وہ اغوا نہیں ہوئی بلکہ خود سے ہی گھر چھوڑ کر بھاگی ہے۔ گھر میں کسی اغوا کار کے گھسنے کے کوئی نشان نہیں تھے اور کوئی ثبوت بھی اس کے کمرے سے نہیں مل سکا تھا۔ اس کا بیگ اور فون بھی غائب تھا، اس لیے ان لوگوں نے اندازہ لگایا کہ جیسیکا اپنی مرضی سے ہی گھر چھوڑ کر گئی ہے، یا یوں کہیں کہ اس نے خود سے ہی اپنے اغوا کی منصوبہ بندی کی تھی۔ یہی ان لوگوں کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ جب پولیس والوں نے تلاش بند کی تو سارا کی ساری امیدیں ٹوٹ گئیں۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ پولیس والوں کو اس کیس کو پھر سے کھولنے پر کیسے رضامند کرے۔ اس کو یہ ثابت کرنا تھا کہ اس کی بیٹی خود سے گھر چھوڑ کر نہیں بھاگی بلکہ اس کو اغوا کیا گیا ہے۔ اس کو پتہ تھا کہ میں اپنی بیٹی کے ساتھ جتنا بھی غصہ ہو جاؤں وہ کبھی گھر سے بھاگتی نہیں تھی، لیکن ساری امیدیں ٹوٹ چکی تھیں اور اس کو سمجھ آ چکی تھی کہ شاید اس کی بیٹی پھر سے کبھی نہ ملے۔ اس لیے آخر اس نے وہ کام کیا جس کو وہ پچھلے 7 مہینوں سے ٹال رہی تھی۔ وہ جیسیکا کے کمرے میں داخل ہوئی اور اس کے کمرے کی صفائی کرتے ہوئے سسکیاں لینے لگی۔ تب سے وہ اس کمرے میں داخل نہیں ہوئی تھی جب سے پولیس والے اس کمرے میں ثبوت تلاش کرنے آئے تھے۔ شروع میں تو اس کو سب کچھ نارمل لگا، لیکن پھر وہ باتھ روم میں داخل ہوئی تو اس کی ساری دنیا اس کے سامنے تباہ ہوتی ہوئی اس کو نظر آئی۔ اس کیس کی الجھی کڑیوں کا یہ پہلا حصہ تھا۔ جیسے وہ صفائی کر رہی تھی تو اس نے ایک عجیب و غریب سرخ لائٹ شیشے میں دیکھی۔ وہ اس کی طرف آئی تو اسے سمجھ آئی کہ یہ شیشے کی ہینڈل کے اندر سے سرخ لائٹ آ رہی ہے۔ شروع میں اس نے سوچا کہ یہ اس کا وہم ہے، لیکن جیسے ہی وہ قریب آئی تو اس کو اندازہ ہوا کہ یہ نہ تو اس کا وہم ہے اور نہ ہی کسی چیز کا عکس ہے۔ اس نے اس پراسرار سرخ لائٹ کی طرف حیرانگی میں دیکھا اور پھر اس کو سمجھ آ گئی اور گھبراہٹ سے اس کی آواز حلق میں اٹک گئی۔ یہ ایک کیمرہ تھا جسے بڑی ہی صفائی کے ساتھ اس کی بیٹی کے باتھ روم میں چھپایا گیا تھا، اور یہ ابھی بھی ریکارڈنگ کر رہا تھا۔ الجھن میں اس نے سوچنا شروع کیا کہ آخر یہ کیمرہ اس جگہ کیوں ہے؟ کیا اس کی بیٹی نے یہ یہاں چھپایا تھا؟ اسے شک ہو رہا تھا کیونکہ کیمرے کو بڑی ہی صفائی کے ساتھ چھپایا گیا تھا تاکہ کوئی بھی اسے دیکھ نہ سکے۔ سارا نے اس کیمرے کو اس کی جگہ سے نکالا اور اپنے شوہر کو کال کر دی۔ وہ بھی دوڑتا ہوا اس کے کمرے میں آ گیا۔ آخر وہ ایسا کیوں کرے گی؟ اس نے کیمرہ اٹھایا اور دوڑتا ہوا کمپیوٹر کی طرف چلا گیا۔ اس نے فوراً سے ریکارڈنگ چیک کی اور اس تار کے بارے میں انٹرنیٹ پر سرچ کیا کہ اس کا کیسے پتہ چلایا جائے۔ اس نے کئی گھنٹے ڈھونڈتے ہوئے گزارے اور آخرکار اس کو سمجھ آ گئی کہ اس کیمرے کا کنیکشن کس کے ہاتھ میں ہے اور یہ ڈھونڈا جا سکتا ہے، لیکن اس کے لیے ان کو کسی پروفیشنل بندے کی ضرورت تھی۔ انہوں نے فوراً سے پولیس سے رابطہ کیا اور انہوں نے فوراً سے اس جگہ پہنچ کر اس کیمرے کو اس فیلڈ کے ماہر لوگوں کے حوالے کر دیا۔ کئی دن تک ان لوگوں نے بہت انتظار کیا اور آخر جب پولیس نے ان کو کال کر کے بتایا تو ان کو یقین ہی نہ آیا کہ وہ یہ سب کچھ سن رہے ہیں۔ پولیس نے ان کو کال کر کے بتایا کہ یہ کیمرہ کچھ ہی دور ایک اور گھر سے آپریٹ ہو رہا ہے۔ اصل میں یہ اس کی بیٹی کے دوست میٹ کا گھر تھا۔ اگرچہ پولیس والوں نے ان کو انتظار کرنے کو کہا، لیکن وہ فوراً سے گھر سے دوڑ پڑے۔ ان کے پاس ضائع کرنے کے لیے بالکل بھی وقت نہیں تھا، لیکن انہیں پولیس کا انتظار کرنا چاہیے تھا۔ یہ دروازہ بند تھا اور ان کے لیے اندر داخل ہونے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ ابھی سارا نے کھڑکی کا شیشہ توڑنے کے لیے پتھر ہاتھ میں اٹھایا ہی تھا کہ پولیس کی گاڑی بھی ادھر پہنچ گئی۔ پولیس والے دروازہ توڑ کر اندر گھس گئے۔ کچھ ہی منٹس میں جیسیکا دوڑتی ہوئی دروازے سے باہر نکلی اور اپنے والدین کو دیکھ کر ان کے ساتھ لپٹ گئی۔ جیسیکا کو جب کیمرے والی بات کا پتہ چلا تو وہ فوراً سے میٹ کے ساتھ لڑنے لگی، کیونکہ اس نے چھپا کر اس کے باتھ روم میں کیمرہ لگایا تھا۔ اس نے جب پولیس کی دھمکی دی تو اس نے دوڑ کر خود کو اس باتھ روم میں لاک کر لیا جہاں پچھلے 7 ماہ سے جیسیکا رہی تھی۔ خوش قسمتی سے ان کی بیٹی کو کوئی زخم نہیں آیا تھا۔ اس کو محض ایک ٹی وی دیکھنے کی اجازت تھی اور اس کا فون بھی اس سے لے لیا گیا تھا۔ اس وجہ سے باہر کی دنیا کے ساتھ رابطہ کرنے کا اس کے پاس کوئی طریقہ نہیں تھا۔ اس نے روتے ہوئے اپنے ماں باپ کو گلے لگایا اور اس کی ماں کو لگا کہ وہ ایک حقیقی مووی میں موجود ہے، لیکن ابھی بھی کچھ سوال اس کے ذہن میں موجود تھے جن کا جواب اسے نہیں ملا تھا۔ ایک یہ کہ آخر پولیس والوں کو یہ ریڈ لائٹ کیوں نظر نہیں آئی، اور آخر میٹ کے والدین کو یہ بات کیوں نہ پتہ چلی کہ ان کا بیٹا ان کے گھر میں ایک لڑکی کو چھپا کر رکھے ہوئے ہے۔ اس کو بعد میں پتہ چلا کہ جب کیمرہ ریکارڈنگ پر نہیں ہوتا تھا تو میٹ کیمرہ کو آف کر دیا کرتا تھا، اور یوں جب پولیس والوں نے اس کے گھر کی چھان بین کی تو اس وقت یہ کیمرہ آف تھا اور یوں اس کی سرخ لائٹ بھی بند تھی، اور اس کے والدین دوسرے شہر میں منتقل ہو چکے تھے اور وہ اس گھر میں اکیلا تھا۔ اس وجہ سے میٹ کے والدین کو بھی کچھ نہ پتہ چل سکا۔ مزید نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ فی امان اللہ۔